ایرانی پاسداران انقلاب کا آپریشن وعدہ صادقی 78ویں لہر کا آغاز ہو چکا ہے۔ آپ کو بتاتے چلے تل ابیب، ایلات اور ڈیمونا پر میزائل اور ڈرون حملے کیے گئے ہیں۔ ایرانی پاسداران انقلاب کی جانب سے کہا گیا کہ مشرق وسطی میں بھی امریکی اڈوں پر میزائل داغے گئے ہیں۔ عماد اور قدر میزائلوں سے دشمن پر حملہ کیا گیا۔ جدید ڈرونز کے ذریعے دشمن کے اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کی جانب سے ایسا دعویٰ کیا گیا ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا آپریشن وعدہ صادقی 78ویں لہر کا آغاز ہو چکا۔ تل ابیب، ایلات اور ڈیمونا پر میزائل اور ڈرون حملے کیے گئے ہیں، جبکہ مشرق وسطی میں بھی امریکی اڈوں پر میزائل داغے گئے۔ عماد اور قدر میزائلوں سے دشمن پر حملہ کیا گیا، جبکہ جدید ڈرونز کے ذریعے دشمن کے اہداف کو بھی کامیابی سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اسرائیلی صدر اسحاق ہرزوگ حملے میں بال بچ گئے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے۔ اسرائیلی صدر شمالی اسرائیل میں موجود تھے جب پہاڑی پر میزائل گرا۔ اسرائیلی صدر شمونا کریات میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ اہم خبر ہے، اسرائیلی صدر اسحاق ہرزوگ حملے میں بال بچ گئے۔ اسرائیلی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے، اسرائیلی صدر شمالی اسرائیل میں موجود تھے جب پہاڑی پر میزائل گرا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیلی صدر شمونا کریات میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے اور ایسے میں اسی دوران اسرائیلی صدر شمالی اسرائیل میں موجود تھے جب پہاڑی پر میزائل گرا اور صدر اسحاق ہرزوگ حملے میں بال بچ گئے۔ ایران نے امریکہ سے براہ راست مذاکرات کی تردید کر دی ہے۔ ایرانی اسپیکر محمد باقر غالباف کہتے ہیں کہ تیل کی قیمتیں کم کرنے کے لیے جعلی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں۔ ایرانی عوام حملہ آوروں کو سخت سزا دینے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ نے امریکی صدر کا بیان وقت حاصل کرنے کی کوشش قرار دیا۔ ترجمان نے کہا کہ واشنگٹن کے ساتھ براہ راست بات چیت نہیں ہو رہی۔ جوابی کارروائی کی دھمکی کی وجہ سے امریکی صدر پیچھے ہٹے۔ علاقائی ممالک نے کشیدگی کم کرنے کے لیے کچھ اقدامات کیے۔ آبنائے ہرمز کی صورتحال پہلے والی حالت پر نہیں آئے گی۔ ایرانی وزیر خارجہ کے روس اور ترکیے کے ہم منصب سے رابطے، آبنائے ہرمز اور خطے کی صورتحال پر ہوا تبادلہ خیال۔ مذاکرات میں پیش رفت کے باوجود ایران پر حملے جاری ہے۔ ایران میں گیس انفراسٹرکچر پر راکٹ حملہ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ہرمز شہر میں گیس پائپ لائن کو نشانہ بنایا گیا۔ اصفہان میں گیس پریشر اسٹیشن پر حملہ کیا گیا۔ عرب میڈیا کے مطابق تہران اور تبریز میں بھی دھماکوں کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ مذاکرات میں پیش رفت کے باوجود ایران پر حملے جاری ہیں، اور اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ایران میں گیس انفراسٹرکچر پر راکٹ حملہ کیا گیا ہے۔ برطانیہ کا ایران امریکہ مذاکرات کا خیر مقدم۔ وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا ہے کہ مذاکرات میں مثبت پیش رفت کی رپورٹ خوش آئند ہے۔ برطانیہ اس جنگ میں مزید نہیں الجھے گا۔ برطانوی مفادات کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے۔ کیئر سٹارمر کا مزید کہنا تھا کہ ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ جنگ کا جلد حل ضروری ہے۔ چاہتے ہیں اپنا ہرمز کو دوبارہ کھولا جائے۔ ڈیاگو گارشیا جزیرے پر کوئی میزائل نہیں لگا۔ ادھر یورپی یونین نے امریکی صدر کے اقدامات کا خیر مقدم کیا۔ سربراہ خارجہ پالیسی نے کہا ایرانی پاور پلانٹس پر حملے مؤخر کرنے کے فیصلے کو سراہتے ہیں۔ انفراسٹرکچر پر حملے خطے میں افراتفری پیدا کر رہے ہیں۔ تو اہم ترین خبر ناظرین تک پہنچائیں کہ برطانیہ کا ایران امریکہ مذاکرات کا خیر مقدم سامنے آیا ہے۔ وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا ہے کہ مذاکرات میں مثبت پیش رفت کی رپورٹ خوش آئند ہے۔ برطانیہ اس جنگ میں مزید نہیں الجھے گا۔ برطانوی مفادات کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے۔ کیئر سٹارمر کا مزید کہنا تھا کہ ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ جنگ کا جلد حل ضروری ہے۔ چاہتے ہیں اپنا ہرمز کو دوبارہ کھولا جائے۔ ڈیاگو گارشیا جزیرے پر کوئی میزائل نہیں لگا۔ ادھر یورپی یونین نے امریکی صدر کے اقدامات کا خیر مقدم کیا۔ سربراہ خارجہ پالیسی نے کہا ایرانی پاور پلانٹس پر حملے مؤخر کرنے کے فیصلے کو سراہتے ہیں۔ انفراسٹرکچر پر حملے خطے میں افراتفری پیدا کرتے رہے ہیں۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا آپریشن وعدہ صادقی 78ویں لہر کا آغاز ہو چکا ہے۔ آپ کو بتاتے چلے تل ابیب، ایلات اور ڈیمونا پر میزائل اور ڈرون حملے کیے گئے ہیں۔ ایرانی پاسداران انقلاب کی جانب سے کہا گیا کہ مشرق وسطی میں بھی امریکی اڈوں پر میزائل داغے گئے ہیں۔ عماد اور قدر میزائلوں سے دشمن پر حملہ کیا گیا۔ جدید ڈرونز کے ذریعے دشمن کے اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کی جانب سے ایسا دعویٰ کیا گیا ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا آپریشن وعدہ صادقی 78ویں لہر کا آغاز ہو چکا۔ تل ابیب،
ایلات اور ڈیمونا پر میزائل اور ڈرون حملے کیے گئے ہیں، جبکہ مشرق وسطی میں بھی امریکی اڈوں پر میزائل داغے گئے۔ عماد اور قدر میزائلوں سے دشمن پر حملہ کیا گیا، جبکہ جدید ڈرونز کے ذریعے دشمن کے اہداف کو بھی کامیابی سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اسرائیلی صدر اسحاق ہرزوگ حملے میں بال بچ گئے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے۔ اسرائیلی صدر شمالی اسرائیل میں موجود تھے جب پہاڑی پر میزائل گرا۔ اسرائیلی صدر شمونا کریات میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ اہم خبر ہے، اسرائیلی صدر اسحاق ہرزوگ حملے میں بال بچ گئے۔ اسرائیلی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے اسرائیلی صدر شمالی اسرائیل میں موجود تھے جب پہاڑی پر میزائل گرا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیلی صدر شمونا کریات میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے اور ایسے میں اسی دوران اسرائیلی صدر شمالی اسرائیل میں موجود تھے جب پہاڑی پر میزائل گرا اور صدر اسحاق ہرزوگ حملے میں بال بچ گئے۔ ایران نے امریکہ سے براہ راست مذاکرات کی تردید کر دی ہے۔ ایرانی اسپیکر محمد باقر قالباف کہتے ہیں کہ تیل کی قیمتیں کم کرنے کے لیے جعلی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں۔ ایرانی عوام حملہ آوروں کو سخت سزا دینے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ نے امریکی صدر کا بیان وقت حاصل کرنے کی کوشش قرار دیا۔ ترجمان نے کہا کہ واشنگٹن کے ساتھ براہ راست بات چیت نہیں ہو رہی۔ جوابی کارروائی کی دھمکی کی وجہ سے امریکی صدر پیچھے ہٹے۔ علاقائی ممالک نے کشیدگی کم کرنے کے لیے کچھ اقدامات کیے۔ آبنائے ہرمز کی صورتحال پہلے والی حالت پر نہیں آئے گی۔ ایرانی وزیر خارجہ کے روس اور ترکیے کے ہم منصب سے رابطے، آبنائے ہرمز اور خطے کی صورتحال پر ہوا تبادلہ خیال۔ مذاکرات میں پیش رفت کے باوجود ایران پر حملے جاری ہے۔ ایران میں گیس انفراسٹرکچر پر راکٹ حملہ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ہرمز شہر میں گیس پائپ لائن کو نشانہ بنایا گیا۔ اصفہان میں گیس پریشر اسٹیشن پر حملہ کیا گیا۔ عرب میڈیا کے مطابق تہران اور تبریز میں بھی دھماکوں کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ مذاکرات میں پیش رفت کے باوجود ایران پر حملے جاری ہیں، اور اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ایران میں گیس انفراسٹرکچر پر راکٹ حملہ کیا گیا ہے۔ برطانیہ کا ایران امریکہ مذاکرات کا خیر مقدم۔ وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا ہے کہ مذاکرات میں مثبت پیش رفت کی رپورٹ خوش آئند ہے۔ برطانیہ اس جنگ میں مزید نہیں الجھے گا۔ برطانوی مفادات کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے۔ کیئر سٹارمر کا مزید کہنا تھا کہ ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ جنگ کا جلد حل ضروری ہے۔ چاہتے ہیں اپنا ہرمز کو دوبارہ کھولا جائے۔ ڈیاگو گارشیا جزیرے پر کوئی میزائل نہیں لگا۔ ادھر یورپی یونین نے امریکی صدر کے اقدامات کا خیر مقدم کیا۔ سربراہ خارجہ پالیسی نے کہا ایرانی پاور پلانٹس پر حملے مؤخر کرنے کے فیصلے کو سراہتے ہیں۔ انفراسٹرکچر پر حملے خطے میں افراتفری پیدا کر رہے ہیں۔ تو اہم ترین خبر ناظرین تک پہنچائیں کہ برطانیہ کا ایران امریکہ مذاکرات کا خیر مقدم سامنے آیا ہے۔ وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا ہے کہ مذاکرات میں مثبت پیش رفت کی رپورٹ خوش آئند ہے۔ برطانیہ اس جنگ میں مزید نہیں الجھے گا۔ برطانوی مفادات کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے۔ کیئر سٹارمر کا مزید کہنا تھا کہ ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ جنگ کا جلد حل ضروری ہے۔ چاہتے ہیں اپنا ہرمز کو دوبارہ کھولا جائے۔ ڈیاگو گارشیا جزیرے پر کوئی میزائل نہیں لگا۔ ادھر یورپی یونین نے امریکی صدر کے اقدامات کا خیر مقدم کیا۔ سربراہ خارجہ پالیسی نے کہا ایرانی پاور پلانٹس پر حملے مؤخر کرنے کے فیصلے کو سراہتے ہیں۔ انفراسٹرکچر پر حملے خطے میں افراتفری پیدا کرتے رہے ہیں۔